أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ وَإِذَا سَمِعُوا، پارہ نمبر 7۔ الحمدللہ آج ہم اس کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں، آج کے لیکچر میں پارہ نمبر 7 مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم پارہ نمبر 8 کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سورۃ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 100 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 101 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض۔ دیکھیں یہاں پر جو ابتدا ہے نا، بدیع لفظ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کے کمالات میں سے، اس کے ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ایک بہترین نام ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں تمام کے تمام بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ میٹھے، کچھ جلالت والے ہیں۔ لیکن اس نام کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ میں جب یہ نام پڑھتی ہوں، خاص طور پر جب دعا کے اندر یہ نام لیا جاتا ہے نا، یا بدیع السماوات والارض، تو یقین کریں اس کی مٹھاس الگ ہی طرح سے محسوس ہوتی ہے۔ بدیع کہتے ہیں ابتدا کرنے والے، یعنی بغیر نمونے کے ابتدا کرنا، بغیر سیمپل کے کسی چیز کو بنانا، اور بغیر کسی اور کی مدد لیے وہ چیز کا اکیلا خالق، مالک، رازق، بنانے والا، پیدا کرنے والا، بدیع صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی شان یہاں بیان کی، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ یعنی اے انسان، تو نے جو میرے مقابلے میں شریک بنا رکھے ہیں، کیا وہ ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں؟ میں خالق ہوں، میں بدیع ہوں، میں نے زمین و آسمان بغیر کسی نمونے کے بنا دیے، اور یہ میری شان ہے۔ تو وہ معبود جن کو تم پوچھتے ہو، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کوئی چیز، کوئی مکھی کی طرح کی کوئی چیز بنا لائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ میری ہی یہ شان ہے۔ فرمایا اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آیت کے پہلے حصے میں کیا کہا کہ اللہ اکیلا ہے خالق۔ اب وہ جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود مانتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری اولاد کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ ظالموں نے فرشتوں کو میری بیٹیاں کہہ دیا، عزیر اور عیسیٰ کو میرے بیٹے بنا دیا، حالانکہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، زوجہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے نا، ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم پہلے پارے میں ڈیٹیل پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب دیکھیں صرف ماں سے بغیر باپ اولاد ہو سکتی ہے، جس کی ہمیں قرآن کریم میں بھی تصدیق ملتی ہے، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ حضرت حوا جو پیدا ہوئی ہیں، ان کو ہم حضرت آدم کی بیٹی نہیں کہہ سکتے، وہ بیوی ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق حضرت آدم سے ضرور ہوئی ہے، لیکن ویسے نہیں ہوئی جیسے دنیا میں عام انسان پیدا ہوتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں، اس لیے ان کو زوجہ کا درجہ ملا، اور وہ آپ کی بیوی بنی، اور پھر ان سے اولاد نسل در نسل چلی۔ گو کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جب نسل چلانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے، تو ان کے لیے پہلے بیوی بنائی، زوجہ بنائی، اور پھر
انہی کی جنس میں سے جب زوجہ بنائی گئی اور پھر ان زوجہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کو آگے بڑھایا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اب دنیا میں جو اولاد ممکن ہے وہ مرد اور عورت سے ہی ہے. اور رب العالمین نے اپنی شان، کمال شان کا اظہار کرتے ہوئے یہاں کیا فرمایا کہ میں اولاد کیسے رکھ سکتا ہوں، میری تو بیوی ہی نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اور میں نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور میں ہر شے کو جاننے والا ہوں. اب یہ جو لفظ ہے نا، ہر شے کو پیدا کیا، یہ پڑھنے میں تو ایک مٹھاس آ رہی، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، مٹھاس آ رہی اس لفظ میں، اللہ رب العالمین کی شان بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں گہرائی میں جائیں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ خالق صرف اللہ ہے، باقی تمام مخلوق ہے. ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مان سکتے، کیونکہ معبود وہی ہوتا ہے جو کریٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ اکیلا کریٹ کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں ہر چیز کو جاننے والا بھی ہوں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی ہوں، ہر چیز کا بنانے والا بھی ہوں، اور پھر بدیع ہوں، میں ابتدا کرنے والا میں ہوں. پھر اب فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے. اب اگلی آیت پچھلی آیت سے بھی زیادہ، بلکہ ہر آیت کو میں کیا کمپیئر کروں، اللہ کی شان کو، اللہ کی صفات کو، ایک صفت کو دوسری سے. لیکن ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا، بدیع السماوات والارض. اب اس آیت میں رب العالمین کی شان کا اندازہ لگائیں اور اپنی عبدیت کا، اپنی عاجزی کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات کے بعد، اللہ کے خالق ہونے کے بعد، مالک ہونے کے بعد، رازق ہونے کے بعد، ان تمام شانوں کے بعد ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے کہ اس کے باوجود مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اس کا شریک بنائیں؟ بالکل بھی نہیں. وہ جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں. رب کیا فرما رہا ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے. سبحان اللہ. آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. میں نے اپنے رب کو سوچا، میں نے اپنے رب کو عقل سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملا. میں نے اپنی عقل کو دوڑایا، آسمانوں کے اوپر بلندی، پھر میں نے سدرۃ المنتہا، امیجنیشن ہی ہے انسان کے پاس، لیکن میں کہیں بھی یہ نہیں محسوس کر پائی اپنی عقل کے ذریعے، میں رب تک نہیں پہنچ پائی. لیکن جب میں نے اپنے دل سے پوچھا، جب میں نے اپنے دل سے تصدیق مانگی، جب میں نے خود کی روح میں محسوس کیا، تو مجھے قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. اللہ اکبر. ہم اللہ کو محسوس کریں. ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے کل پرسوں ایک بچہ دیکھا چھوٹا سا، تو اس کے والدین بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلامی تعلیمات دی ہیں، تو ذرا یہ ان سے میں سوال کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھنا. میں اس کے والد کا دیکھوں، وہ اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں، مختلف اسلامی سوال کر رہے ہیں، بیٹی جواب دے رہی ہوں، میں بہت خوش ہو رہی ہوں. وہ 2-2.5 سال کی بچی جواب دے رہی ہے. تو یہ بس میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ جو نسلیں اس وقت لیکچر سن رہی ہیں وہ آگے یہ غلطی نہ کریں. اب اس بچی سے جب یہ سوال پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور والدین خوش ہو گئے کہ یہ دیکھو اس کو اس کا جواب بھی آتا ہے. لیکن کیا واقعی اللہ آسمانوں میں موجود ہے؟ کیا واقعی اللہ کی ذات آسمانوں سے اوپر ہی ہے، زمین میں اس کا وجود نہیں؟ نعوذ باللہ. کیا ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے؟ کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید والی آیت ہم نے پڑھ نہیں رکھی؟ لہٰذا یہ کنسیپٹ جو بچوں کو دے دیا جاتا ہے نا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہے، یہاں ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہم نہیں اس سے مل سکتے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ان کی برین واشنگ اسی طرح سے کیجیے کہ آپ ذکر کریں، آپ کو اللہ ملے گا، آپ شکر کریں اللہ، آپ ہر چیز میں، ہر نشانی میں اللہ کو تلاش کریں، اللہ آپ کو دکھے گا. تو اب یہ جو عقل، اب یہاں پر ایک اور چیز آپ ایڈ کرتی چلوں کہ بروز قیامت کیا ہوگا. احادیث یہ کہتی ہیں کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار ضرور ہوگا، لیکن قیامت کے دن.
دنیا میں کیا ہے کہ آنکھیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، ان قریب تم اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ بروز قیامت رب العالمین کا دیدار اس طرح سے ہوگا کہ کوئی ایسے نہیں کہے گا ذرا سائڈ پہ ہو جو، ذرا شولڈر سائڈ پہ کرو، میں پیچھے کھڑی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا وغیرہ۔ اسی طرح کلیئر ہوگا تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ اپنا دیدار کروانا چاہے کہ بغیر دقت کے رب العالمین کا دیدار ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت میں ہمارا بھی شمار فرمائے، ایسے پائے درجے کے مومنین میں ہمارا شمار فرمائے کہ جن کو رب العالمین اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ یعنی رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ رب العالمین نے دلیلیں پہنچا دی اپنے انبیاء کے ذریعے، اب انبیاء کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، ایمان لاتے ہو تو اس کا انعام تمہارے پر ہے، اور اگر تم جانتے بوجھتے اندھے بننا چاہتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہے۔ ہم پر نہیں ہے مگر پہنچانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات تم تک پہنچانے ہیں، آگے تمہارے اپنے اعمال کا وبال تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نے قبول نہیں کیا، اور اگر تم مانتے ہو تو پھر جنت اور جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اگلی آیت نمبر 105، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے جو حالات اور جو واقعات ہیں وہ بھی ہمیں بہت سی صورتوں میں ملتے ہیں۔ ہم سورہ اعراف سے شروع ہوں گے، سورہ ہود میں ڈیٹیل پڑھیں گے، پھر قرآن کریم میں بعض مقامات پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا ذکر ہے، کہیں پر قارون کا ذکر ہے، کہیں پر کسی نبی کا ذکر کیا گیا، کہیں پر کسی نبی کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو ریپیٹنگ میں آتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ریپیٹنگ میں آتی ہیں۔ جو حافظ قرآن ہیں وہ بہتر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب یاد کرتے ہیں تو پھر یاد یہ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ یہ والی آیت ہم نے پیچھے اس فلانے پارے میں یاد کر رکھی ہے، لہٰذا آپ جب تلاوت کریں تو مکس نہ کر دیں اس کو۔ تو اس کے پیچھے کبھی ذہن میں سوال اٹھتا ہے حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ ہم بار بار بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان نصیحت قبول کرے، اسے اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ لگے، دوسرا اس پر حجت قائم ہو جائے۔ اب یہ قرآن میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں یہ تمام کفار کے لیے ایک طرح کی حجت ہے نا، کہ ہم نے تو قرآن کریم میں بڑے مقامات پر فرمایا تھا کہ اسلام، دین اسلام قبول کر لو، تمہارا دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین بہترین دین ہے وہ اسلام ہی ہے، تو یہود و نصارہ کو بھی معلوم ہے۔ تو اسی طرح مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو بھی کہ بار بار جو چیز آ رہی ہے میز اس کی اہمیت کا اندازہ، اس کی اہمیت کا پتہ لگے، جو واقعات ہیں عذاب کے اس سے لوگ عبرت حاصل کریں، اور اللہ عز و جل کی طرف سے حجت بھی قائم، حجت کا مطلب دلیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے ذریعے بتا دیا گیا ہے، اب روز قیامت کوئی مکر نہیں سکتا ہم تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، ہم نے یہ بات نہیں پڑھی تھی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 106 اور 107، فرمایا گیا تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ رب فرماتا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے، یعنی آپ کی تسلی کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اللہ کا ذکر جاری رکھیں، آپ تبلیغ جاری رکھیں، یہ کفار کی یہ جو بدگوئیاں ہیں، یہ کفار کے برے عمل ہیں، ان سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح دلیلوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ہم نے ان پر، اچھا اس آیت کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ساتھ ملا کے، اور ہم نے تمہیں ان پر
نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ یہاں رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے کیا، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ ہوتے تھے نا کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، یہ لوگ کیوں اللہ کے احکامات کو جھٹلا لیں، تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے اس آیت میں کہ یا رسول اللہ آپ تبلیغ فرمائیں، ان کے برے اعمال کا وبال انہی پر ہے، آپ سے ان کے برے اعمال کا سوال نہیں ہوگا، بلا شبہ آپ اپنی تبلیغ ہر طرح سے مکمل اور احسن اسوہ حسنہ جس کو قرآن میں کہا گیا اس طریقے سے کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کی ذات سے راضی ہے اور ہمیشہ راضی رہے گا۔ آیت نمبر 108 ہے، اور انہیں برا بلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو راستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ دیکھیں اب اس آیت کو سب سے زیادہ جو اس رکوع کی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے نا سمجھنے کے لحاظ سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں ایسا شخص، اب یہاں پر اس دور میں کیا ہوتا تھا جب مسلمان ابتدائی اسلام میں کمزور تھے نا، تو وہ جب بتوں کو بتانے کے لیے وہ جو بتوں کے جو بتوں کو معبود جنہوں نے سمجھ رکھا تھا اور ان کی پوجتے تھے، ان کفار مکہ کو بتانے کے لیے بتوں کی وہ جو ہے عاجزی کا ذکر کرتے تھے، دیکھو تم لوگوں کے بت ایسے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہو، یہ تو ویسے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے بتوں کو برا بھلا جب کہتے تھے تو وہ ضد میں آ کے، وہ رسول اللہ کی ضد میں آ کے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی۔ تو اس وقت یہ وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ وہ لوگ جو ضد کی وجہ سے اپنی زبان کا خیال نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے بات نہ کرو کیونکہ یہ اپنی ہی ضد میں۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے نا، لیکن رسول اللہ کی ضد میں جب ان کے معبودوں کو، یعنی وہ بت جو انہوں نے پوجنے کے لیے رکھے تھے ان کو برا بلا مسلمان کہتے تھے نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اللہ کو برا کہتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ مشرکین عرب کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ شخص جو لعین ہے، ہر وہ شخص جس کو بات کرنے کا طریقہ اور جس پہ غالب گمان ہے، جس پہ مکمل یقین ہے کہ اس شخص کو میں یہ بات کہوں گا تو اس نے نعوذ باللہ آگے سے دین کے بارے میں کوئی، اب جیسے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کرسچن کے ساتھ اس طرح سے ڈبیٹ میں آپ کو کرنے کی اجازت یا میں خود کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اس کو مناظرہ کہتے ہیں نا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ ہم کہیں کہ جی آپ کے نبی تو آخری نبی نہیں ہے، ہمارے نبی آخری نبی، یہ وہ، تو وہ اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جہالت میں ہمارے نبی کی شان میں کچھ نہ بول دیں، ان غلط نہ بول دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے احساس میں، اسی لیے اس چیز کی احتیاط میں کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے منہ نہ لگا جائے، ان لوگوں سے منہ پھیر لیا جائے جو آپ کے دین کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے اور غالب یقین ہے کہ یہ برا بھلا کہیں گے، تو اس طرح کے لوگوں کو نہ ہی نصیحت کی جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ایک قول ہے کہ یہ حکم اول زمانہ میں تھا، جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی تو کفار کو رب عز و جل کی شان میں گستاخی سے جب انہیں پتہ لگا کہ ہم روک سکیں گے تو انہیں اس کی اجازت مل گئی تھی۔ یعنی قرآن کریم میں بھی ہم یہ دیکھیں، ہم یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے نا کہ قرآن میں بارہا مقامات پر بتوں کو برا کہا گیا ہے، کفار کو برا کہا گیا ہے، تو کیا ہم ان کے منہ پہ بتوں کو نہ کہیں؟ جہاں پر یہ چیز کا یقین ہو کہ وہ آپ کے رب کی ذات کے بارے میں کچھ اس طرح کا بول دیں گے، وہاں پر ایسے نہ بولیں۔ ادروائز قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کریم میں بہت سی مقامات پر ان بتوں کی عاجزی کا، یعنی یہ تو عاجز ہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کی شان کا ذکر ہے اور اللہ کی شان بیان کریں، اور ان عقائد کو جو دین اسلام سے ہٹ کے ہیں ان سے بچہ ہی رہا جائے اور ان کو برا ہی کہا جائے۔ اٹ نوٹ مینس کہ ان کو ایڈوپٹ کر لیا جائے یا ان کو اچھا کہا جائے یا ان کا احترام شروع کر دیا جائے، اگرچہ وہ آپ کے رب العالمین یا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آیت کا میں امید کرتی ہوں کہ آسان الفاظ میں مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تم فرماؤ کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں واضح بات ہے، قرآن کریم میں یہ والی آیت بھی بہت مقامات پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار عرب من گڑت عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ فرمائشیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں سونے کی بنا دو، کبھی کچھ کہتے تھے آسمان کی طرف سیڑھی نکال دو ہم دیکھیں، اس طرح کے، تو ہم پر یہ نشانی لے آؤ تو ہم ایمان لیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے
کہ انہی لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے اللہ عز و جل کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اسی طرح دیگر عظیم معجزات، لیکن یہ اس پر بھی ایمان نہیں لائے، اور یہ اپنے گھٹیا عقیدوں پہ پکے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان قبول نہ کریں، بس یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، بس ان کو ایک طرح سے یہ مسلمانوں کو چیلنج دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا نا اللہ دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، میں تیری قدرت کی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیمانڈ پوری ہوئی، ہوا نا۔ اسی طرح وہ اہل کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کہا کہ آسمان سے دسترخوان اترا نا، تو جب نیت سچی ہو تو نشانی مل بھی جاتی ہے۔ ان کی نیتوں میں ہی کھوٹ تھا، ان کی نیتیں ہی مسلمانوں کو بس اذیت دینے کی اور تکلیف میں رکھنے کی تھی، اسی وجہ سے وہ بولتے تھے ہمیں فلاں نشانی دکھا دو، فلاں دکھا دو، پھر ہم ایمان لائیں گے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ رب فرماتا ہے اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ یہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ان کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے اعمال کا وبال انہی پر ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پورے پارے میں اب تک جتنا بھی قرآن پڑھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، سکھا لیا، اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی اور رب العالمین اسے معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔